ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ بریک پر جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اب بھی اگر کوئی مزید سیکرٹ لیٹرز ہیں یا کوئی ایسے سیکرٹ معاہدے ہیں جو کہ منظر عام پر نہیں آ سکے تو وہ شاید حکومت کی ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ وہ ان کو برنگ اپ کرے, اور عوام یہ موقع ہے کہ پھر بھی ساتھ کھڑے ہوں گے, بیکاز وہی والی بات کہ ہم اس پرابلم کو سالو کرنے ہمیں کرنا چاہیے, اس کو فکس کرنا چاہیے. خواجہ صاحب کس حد تک اگری کریں گے آپ؟ نہیں جی زبردست ہے, اور آج ہو گئی ہے نا پروگریس. اپنا کیانی صاحب کا بیان اخبارات میں چھپا ہوا ہے اور انہوں نے فوج کو فری ہینڈ دے دیا ہے کہ اگر کوئی آپ کے اوپر حملہ کرے تو اس کو واپس ویسے اب اس میں پھر وہ ڈرون اٹیکس خیال میں تو انٹرنل سسٹم نہیں پتا, لیکن اب اگر ان کا یہ اوپن آرڈر ہے تو جو بھی بندہ جہاں ہے ہی شوڈ کمپلائٹ. اگر کسی کو ڈرون نظر آیا تو ٹس مار دے. ہوگا ایسا کیا واقعی یاسمین صاحب, ایسا واقعی ہوگا؟ اب اگر ڈرون کیانی صاحب کا اگر آرڈر ہے اور فری ہینڈ دے دیا جس طرح ہم نے اخبار میں پڑھا, کوئی خفیہ معاہدہ نہیں ہے. جو لوگ خفیہ معاہدے یا حکومتیں کرتی ہیں تو پھر وہ اتنا بڑا سٹرونگ ریئیکشن شو نہیں کرتی. یو اے ای کے لیول سے بھی پریزیڈنٹ صاحب کو کانٹیکٹ کر کے کچھ باتیں کہیں گئی, لیکن ساری قوم کو پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے ریفیوز کیا, اور انہوں نے کہا کہ جو نیٹو فورسز کا حملہ ہوا اور جو اس قسم کے معاملات ہوئے اس پہ پوری حکومت جو ہے وہ قوم کے ساتھ متحد کھڑی ہے, اور بڑا سٹرونگ ریئیکشن ہوا. بلکہ پاکستان میں پہلی بار اتنا سٹرونگ ریئیکشن حکومت کی جانب کی طرف سے آیا. سوال یہاں پر یہ کہ یہ سٹرونگ ریئیکشن چلے گا کتنے دن, ان کا بائیکاٹ کیا گیا. تو ایسا کوئی خفیہ معاہدہ نہیں ہے. اور اب میں بار بار وزیر اعظم صاحب بھی کہہ رہے ہیں, صدر پاکستان بھی کہہ رہے ہیں, حکومتی کے ذمہ دار عہدیداران بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہ نیٹو سے نہ امریکن فورسز کے آگے کوئی نہ معاہدہ ہے اور نہ کوئی معاہدہ ہوگا, اور جو کچھ بھی کیا جائے گا ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا کنٹری. پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلایا گیا ہے, جوائنٹ سیشن میں ڈسکس ہو کے چیزیں اور پارلیمانی کمیٹی میں ڈسکس ہو کے اس کے بعد آگے جو بھی لایا عمل ہوگا وہ طے کیا جائے گا. تو تمام قوم کو اعتماد میں لیا گیا ہے. کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی چیز خفیہ ہو رہی ہے, سب کچھ سامنے آ رہا ہے. یاسمین صاحبہ مجھے یہ بتائیں, پارلیمنٹ کی کوئی وقت ہے؟ ہم نے ایک اتنا بڑا سن لیں, میری بات سن لیں, ہم نے اتنا بڑا ریزولوشن پاس کیا کہ آئندہ سے ڈرون اٹیکس نہیں ہوں گے. امریکہ کو بتا دیا کہ نہیں ہوں گے, اگلے دن انہوں نے پھر کر دیا. اس کا مطلب ان کے نزدیک ہماری پارلیمنٹ کی تو وقت ہے ہی نہیں, حیثیت نہیں ہے. ہمارے اندر سن لیں نا, ہمارے اندر کریج نہیں ہے, لیکن ہمارے اندر کریج نہیں ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے ڈیسیجن کو امپلیمنٹ کروا سکیں. اور اگر اتنے ہی کمزور ادارے ہیں ہمارے, اتنی کمزور پارلیمنٹ ہے, تو پارلیمنٹ کا بار بار ذکر نہ کریں پھر آپ ہم سے. پھر تو وہ آپ ہمیں نہ بتائیں کہ پارلیمنٹ میں جوائنٹ سیشن میں ہوا, اور آج لے لو ایک دن کے اندر وہ ڈرون جو پائلٹ بھی نہیں چلا تھا, ہم اس کو بھی نہیں گرا کر سکتے, ہم اس کو گرا بھی نہیں سکتے. اور شرم کا مقام تو یہ ہے کہ وہ ہماری دھرتی میں سے اڑتا ہے. شمسی ایئر بیس ان کو دیا کیوں تھا؟ نہیں, کس نے دیا تھا وہ آپ یاد کر لیں. وہ میاں نواز شریف نے دیا تھا 1992 میں. مجھے اجازت دنیا میں ہو سکتا ہے, مجھے بتائیں, ہم جاتے ہیں ابو دھابی اور جا کے ان سے کہتے ہیں ہمیں ایک ایئر بیس دے دیں, اس ایئر بیس کے اوپر ہم چائنا کو لیز کر دیتے ہیں. ممکن ہے یہ ہو سکتا ہے کہیں قوم کی. آپ لوگ کب تک غیرت سے کھیلیں گے؟ ہم لوگوں نے پرویز مشرف نے کہا تھا کہ وہ چائنا کو دیا جانا چاہیے. یہ شمسی ایئر بیس کو امریکہ کو استعمال کے لیے میں نے دیا, نمبر 1. دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ڈرون اٹیکس اپنی جگہ ہے. اس وقت جو میموس گیٹ ہے وہ اس سے بڑی چیز ہے. وہ ایک ڈرون اٹیک یا 2 یا 10 ڈرون اٹیک الگ, جب آپ کا ایٹمی پروگرام ہی کمپرومائز کرنے کی بات ہو, یہ پورے ملک کی تباہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو پوری قوم کا اتحاد ہے, یہ ایٹم بم سے زیادہ طاقتور اور مؤثر ہتھیار ہے, ناقابل شکست ہتھیار ہے. پیپلز پارٹی کو قومی اتفاق رائے کا ہتھیار 4 دفعہ ہم پہلے دے چکے ہیں, لیکن انہوں نے اسے استعمال کرنے کی بجائے چھپا کے رکھ دیا, ڈائلیوٹ کر دیا, کمپرومائز کر لیا. اس وقت بھی قوم پوری طرح سے متحد ہے. لہٰذا یہ میمو گیٹ سکینڈل کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک فیصلہ ہوا ہے اپنا نیٹو کے حملے کے بعد, اس پر عمل درآمد اور پاکستان اور امریکہ کے اسٹریٹجک پارٹنرشپ پر نظر ثانی کی بات ہونی چاہیے. ڈرون اٹیک کو نا, اس مسئلے کو اجڑاسپ اس سے بڑا مسئلہ ہے, اس کو ہائی جیک نہ کیا جائے. بڑا مسئلہ اس وقت میمو گیٹ ہے, اور میمو گیٹ کو ہائی لائٹ بھی ہونا چاہیے, اور میمو گیٹ کے حوالے سے جو سپریم کورٹ ہے آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے, یہ قومی مسئلہ ہے. کوئی ہائی جیک نہیں کر رہا, ہم سب ایک ہی زبان بول رہے ہیں. مسئلے کی بات کر رہا ہوں, میرا بات ہی
نہیں ہے. صدیق صاحب سب ایک ہی زبان بول رہے ہیں, خدا کے واسطے آپ اپنی وہ پرسنل اینیمیٹی اور اپوزیشن سے نکلیں باہر. ہم ایک ہی زبان بول رہے ہیں. ہم ایز پاکستان تحریک انصاف, ایز پاکستانی شہری پاکستان, میں نے بات نہیں کی, یہ اس طرح سے بات نہ کریں. میں نے یہ عرض کیا کہ اس وقت جب ہم سپریم کورٹ میں گئے ہیں, پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے خطرہ لا کے انہوں نے کروانے کی کوشش کی ہے, اس کی بات کریں. وہ ایک ڈرون اٹیک یا 10 ڈرون اٹیک, 1000 ڈرون اٹیک ایک طرف پاکستان. آپ اس طرح کے غلط قسم کے میسج کیوں دے رہے ہیں؟ کوئی ایٹمی پروگرام کو الحمدللہ خطرہ نہیں ہے, اور آپ کی جو گورنمنٹ ہے پوری طرح الرٹ ہے. آپ کے فوجی عسکری قیادت ہو یا آپ کی پولیٹیکل قیادت ہو, پوری طرح متحد ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے فیصلے کیے جا رہے ہیں, اور بہت سٹرونگ فیصلے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں حکومت ان پہ کھڑی ہے, اور حکومت کہیں بھی اپنا سر نہیں جھکا رہی, اور نہ جھکانا چاہیے. اور اپنے قوم کے مفاد میں جو فیصلے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. آپ ایٹمی بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جس میں سر جھکا رہے ہیں. ہم نے ریمنڈ ڈیوس کو واپس کر دیا, ہمارا سر نہ جھکا. ڈرون اٹیک روز ہوتا ہے, ہمارا سر نہیں جھکتا. مہران کا واقعہ ہو گیا, ہمارا سر کس طرح جھکتا ہے مجھے نہیں پتا. اچھا چلے وہ ایک بس میں اپنا خواجہ صاحب سے ایک جھکا ہوا جیسے نائی کے آگے جھکتا ہے بال کٹواتے وقت. نہیں لیکن اچھا وہ بابر امان صاحب نے یہ بھی کہا, بس ایک آخری میں آپ سے کلوزنگ سوال پوچھوں گی کہ جی وفاق کو تو سنا ہی نہیں گیا, حالانکہ وہ وہیں بیٹھے تھے, اٹارنی جنرل بھی وہیں موجود تھے. وہ آج اخبار میں آ گیا ہے کہ باقاعدہ اٹارنی جنرل کے سامنے سارا ہوا اور انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. اور پلس یہ تھا کہ یہ تو ابھی وہ تھی نا پریلیمنری ہیئرنگ تھی. اب یہ جو نوٹسز ایشو کر کے نہیں نوٹسز ایشو کر کے جو جواب طلب کیا گیا ہے, تو یہ وفاق کو سننے کے لیے تو کیا گیا ہے. ابھی کوئی انہوں نے فیصلہ تھوڑی کیا ہے, ابھی تو فیصلہ ہوگا. ابھی تو صرف میٹیریل کلیکٹ ہو رہا ہے. دیکھیں کورٹوں کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی پٹیشن لے کر آتے ہیں تو اب اس میں 2 فیصلے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عدالت سن کے اسی وقت اس کو لمنی میں ڈسمس کر دے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اچھا بھائی آپ کی بات ہم نے سن لی ہے, اب ہمیں دوسرے کے سن لے دو. تو دوسرے کو طلب کیا جاتا ہے کہ نوٹس دیکھیں کہ بھائی آپ اپنی بتائیں, پھر ہم آگے کریں. چلیں, بہت شکریہ یاسمین رحمان صاحبہ, صدیق الفاروق صاحب, عمران اسماعیل صاحب, جسٹس ریٹائرڈ خواجہ نوید. وہی والی بات ہے ناظرین کہ سیاست اور بیان بازی ہوئی چلی جاتی ہے, لیکن کیا مشکل وقت میں مشکل فیصلوں پر عمل درآمد یہ پوری قوم کر سکے گی؟ کیا یہاں کی سیاسی قیادت اس ذمہ داری کو اٹھانے کے اہل ہو سکتے ہیں؟ میرا شو آپ کو کیسے لگا مجھے ای میل کر سکتے ہیں. کب تک @downnews.tv. کل تک کے لیے اللہ حافظ.